بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 7.1.2 کامن کلازز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، اور ہمارا جو پریویس ٹاپکس تھا ٹرم آف یوز، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، ٹرمز آف یوز میں نا ہمارے پاس کچھ کامن رولز ہوتے ہیں اور جن کو ہم کلازز بولتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس رولز ہیں یہ کمپنی کو اور یوزر کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں۔ مطلب اگر ہم یوزر ہیں، کوئی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، کوئی سروس یوز کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری یوزر کی اوبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں اور ان ریسپانس کے کمپنی ہمیں کیا پرووائڈ کرے گی۔ دیز کلازز کلیئرلی ایکسپلین وٹ یوزر کین اینڈ کی ناٹ ڈو، کہ یوزر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اینڈ وٹ دا سروس پرووائڈر از ریسپانسیبل فار، اور جو کمپنیز ہیں، کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی بزنس ہے، وہ آپ کو کیا چیزیں پرووائڈ کرے گا، وہ کس چیز کا ریسپانسیبل ہے۔ مطلب یوزر کے پرسپیکٹیو سے یہ بتائے گی، یہ کلازز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو کسی بھی سروس کے ساتھ، کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ، اور کیا آپ نہیں کر سکتے، مطلب آپ کی لمیٹیشنز ہوں گی۔ اور سیم آپ کے پاس کیا ہے، جو کمپنی ہوگی، جو سروس پرووائڈرز ہوں گے، وہ کس چیز کا ریسپانسیبل ہے۔ تو یہ جو کلازز ہوتے ہیں اس میں یہ کلیئرلی یہ سارے رولز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ ہیئر آر سم امپورٹنٹ کلازز ود ایگزامپلز ہیں، ہم ان کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی جو کلاز ہے اس میں ہے جی یوزر اوبلیگیشنز۔ اس میں اوبلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسپانسبلٹیز، آپ کے پاس جو یوزر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ دس کلاس ٹیلز یوزر وٹ دے مسٹ ڈو، کہ یہ یوزر کو یہ بتاتا ہے کہ کیا انہوں نے لازمی کرنا ہے، اور اوائڈ، اور کس چیز سے بچنا ہے، وائل یوزنگ دا سروس، مطلب کس چیز سے بچنا ہے انہوں نے اور کیا چیز انہوں نے کرنی ہے، یہ بتاتی ہے یہ کلاس، جس کو ہم بولتے ہیں یوزر اوبلیگیشن۔ فار ایگزامپل وہ کہہ رہے جی اف یو بک اے رائڈ ود کریم، اگر آپ ایک رائڈ کرواتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا، گیو اے ویلڈ فون نمبر، آپ نے لازمی ایک ویلڈ فون نمبر دیں گے، اور اس کے بعد ہے یوز دا ایپلیکیشن اونلی فار ٹرانسپورٹیشن، آپ صرف وہ جو ایپلیکیشن ہے اوبر کی ہے، کریم کی ہے، صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں، ناٹ فار اینی تھنگ انلیگل، اور کسی بھی انلیگل پرپز کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے جی، یوزر اوبلیگیشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اٹ ہیلپس دا ایپ رن اسموتھلی، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایپ ہے اسموتھلی رن کرے گی، اینڈ کیپ یوزرز اکاؤنٹیبل، اور یوزر جو ہے نا اس میں اکاؤنٹیبل رہے گا۔ یوزر مطلب ایک ڈائریکشن مل جائے گی اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ یوزر ایپلیکیشن ہے، اور جس میں آپ نے ایک ویلڈ فون نمبر دینا ہے اور اس ایپلیکیشن کو صرف اسی پرپز کے لیے یوز کرنا ہے، کسی اور انلیگل پرپز کے لیے یوز نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی لیمیٹیشنز آف لائبلٹیز، مطلب یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے اور ہر دفعہ ہم کمپنی کو بلیم نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے سم تھنگ گوز رانگ لائک ٹیکنیکل ایشوز، دا کمپنی کی ناٹ آلویز بی فلی بلیمڈ آر سوڈ، یعنی نہ ہی آپ اس کو کورٹ میں جا سکتے ہو، ان کے خلاف کیس کر سکتے ہو، نہ ہی آپ ان کو بلیم کر سکتے ہو، اور کوئی لائک ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے، اگر کوئی بھی ایپلیکیشن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو اس کو ایگزامپل دیتا ہوں، ویری آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اف آن لائن بینکنگ ایپس آر ٹیمپرری ناٹ ورکنگ، اگر آپ کے پاس ڈاؤن ٹائم ہے یا کوئی بھی آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، نیٹ سلو چل رہا ہے اور آپ کسی بھی ایپلیکیشن کو یوز نہیں کر پا رہے، تو اس میں کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ not working, the bank says in terms of you they are not responsible for losses caused by app downtime، ایپ کا جو ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ ایپلیکیشن میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، آپ کی ورکنگ نہیں ہو رہی، تو آپ کمپنی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ وائی امپورٹنٹ، اٹ پروٹیکٹس دا کمپنی فرام بینگ بلیمڈ فار ایوری ایشو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہر پرابلم کے لیے کمپنی کو بلیم نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔
یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کلازز میں لکھا ہوتا ہے. جو آپ کے پاس کیا ہے یہ جو ہمارے پاس کلازز ہیں آپ کے ٹرمز آف یوز ہیں اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اور وہ جو ایشو فار ایگزامپل اسپیشلی دوز بیانڈ دیئر کنٹرول، جو کمپنی کے کنٹرول سے باہر کے جو ایشوز ہیں آپ ان کو کمپنی کو ریسپانسیبل ان ایشوز کا نہیں ٹھہرا سکتے. مطلب آپ کا اگر نیٹ سلو ہے، ڈاؤن ٹائم ہے، آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا اور آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو وہ آپ نہیں کر پا رہے، اس میں کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ ان کو سوٹ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. مطلب کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہے. اس کو بولتے ہیں لیمیٹیشنز آف لائبلٹیز، کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا کیا کمپنی آپ کو لیگلی پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیو کرتی ہے. اس کے بعد ہے جی پرائیویسی اینڈ ڈیٹا یوز. اگر کمپنی کوئی آپ سے ڈیٹا لیتی ہے وہ کلیئرلی آپ کو بتاتی ہے وہ کس پرپس کے لیے آپ سے ڈیٹا لے رہی ہے، تاکہ آپ سیکیور فیل کریں اور اپنی انفارمیشن کو کنسیڈر کریں کہ وہ سیفلی یوز ہو رہی ہے. اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے وٹ اٹ مینس ایکسپلین ہاؤ دا کمپنی کولیکٹس، کہ کمپنی کیسے ڈیٹا کولیکٹ کرے گی، یوز کرے گی آپ کا ڈیٹا، اینڈ پروٹیکٹ فرام یور پرسنل ڈیٹا. جو آپ سے پرسنل ڈیٹا لے رہی ہے اس میں مینشن ہوتا ہے کہ کیسے ڈیٹا لے گی، کس طرح اس کو یوز کرے گی اور کیسے اس کو پروٹیکٹ کرے گی. وہ کہ جی ایگزامپل ہے وین یوزنگ واٹس ایپ دا ٹرمس ٹیلز. جب آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پرسنل انفارمیشن از کلیکٹڈ لائک فون نمبر. آپ کی پرسنل انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. ہاؤ یور میسیجز آر اسٹورڈ اینڈ پروٹیکٹیڈ، اور اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے میسیجز کیسے اسٹورڈ ہوں گے اور کیسے ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. وائی امپورٹنٹ ہے جی، اٹ ہیلپ یوزرز فیل سیکیور اینڈ اویئر آف ہاؤ دیئر ڈیٹا از یوزڈ. تو پرائیویسی اینڈ ڈیٹا یوز میں جب یہ سارا ٹرمز میں کلازز میں جب یہ لکھا ہوگا تو یوزر کو سیفٹی فیل ہوگی کہ کوئی بھی انفارمیشن اگر کوئی سروس پرووائڈر، کوئی ویب سائٹس والے، کوئی بزنس والے آپ سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو پراپرلی لکھا ہوگا کہ آپ کی انفارمیشن ہم اس پرپس کے لیے لے رہے ہیں اور اس پرپس کے لیے اس کو پروسیس کریں گے اور سٹور کریں گے اور اس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو مطلب کلیئرلی مینشن ہے. تو ہاں اس سے اگر بیانڈ جاتے ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. تو مطلب یہ ٹرمز کلازز میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا یوزر ایپلیکیشن. یوزر ایپلیکیشن میں یہ ہے کہ کن چیزوں سے یوزر کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کیا چیزیں کرنی چاہیے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایپ ہے، آپ کا سسٹم ہے، اسموتھلی چلے گا. اور لمیٹیشنز آف لائبلٹیز ہیں، ہر چیز آپ کمپنی میں نہیں ڈال سکتے. کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کوئی چھوٹے موٹے پرابلم ہیں، ہر ایشو آپ کمپنی پہ پرابلمس کو کمپنی کو بلیم نہیں کر سکتے، نہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی بینکنگ کی. آن لائن بینکنگ اگر آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس نیٹ کی سپیڈ سلو ہے اور یا بھی کسی بھی ایپ ڈاؤن ٹاؤن کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پراپرلی ورک نہیں کر رہی تو آپ کمپنی کو بلیم نہیں کر سکتے. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا پرائیویسی اینڈ ڈیٹا یوز. یہ بھی ایک کلاز ہے، یہ رولز ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی ہے آپ سے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے تو وہ کلیئرلی مینشن کرے گی کہ وائی آر وی کلیکٹنگ یور ڈیٹا اینڈ ہاؤ وی کلیکٹ یور ڈیٹا، کہ کیسے ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے، ہاؤ وی یوز یور ڈیٹا، کیسے ہم اس کو یوز کریں گے، اینڈ پروٹیکٹ، اور اس کو پروٹیکٹ کریں گے تاکہ لیگل یوزر سیکیور فیل کرے اور اویئر ہو کہ اس کا ڈیٹا کیسے یوز ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد جی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے جی، کمپنی کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے لوگوز ہیں، اس کی انفارمیشن ہے، وہ ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے، ان کا ایسٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو کسی قسم سے سٹول نہیں کر سکتے، آپ اس کو چوری نہیں کر سکتے، آپ کاپی نہیں کر سکتے. تو پروٹیکٹ کمپنیز کنٹینٹ لائک اٹس لوگو، سافٹ ویئر اور آرٹیکلس فرام بینگ اسٹولن اور کاپیڈ. یہ کمپنی کو بچاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کمپنی کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، ان کے لوگوز چوری ہو جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. مطلب یوزر نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ کمپنیز کے لوگوز، ان کے آرٹیکلس کو کاپی کر لینا ہے اور اس کو یوز کر لینا، مس یوز کرنا ہے وغیرہ. پاکستانی نیوز ویب سائٹس میں سے کیا کہتی ہے، ایگزامپل میں ہے یو کانٹ کاپی اور شیئر دیئر آرٹیکل وداؤٹ پرمیشن. کہ نیوز آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے
وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارا کوئی بھی آرٹیکل نہ کاپی کر سکتے ہیں نہ شیئر کر سکتے ہیں. دیئر کنٹینٹ از اونڈ بائی دیم. یہ جو کنٹینٹ ہے ان کا اپنا ہے اور وہی ان کے آنر ہے. تو آپ ان کے خلاف کمپنی ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے کہ کوئی بھی یوزر جو ہے نا سروس پرووائڈر جو کمپنی ہے ان کی کوئی بھی امپورٹنٹ کوئی لوگوز کوئی انفارمیشن وداؤٹ پرمیشن اور وہ کاپی کر لے اور آگے فارورڈ کر دے. Okay, why important this protect original work and stop misuse. یہ کام کرنے سے جو ہے نا جو ڈیٹا اوریجنل کام ہے کمپنی کے لوگوں سے اس کا مس یوز جو ہے نا وہ سٹاپ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, منیمائز ہو جائے گا. ٹرمینیشن آف سروسز ہیں. ہاں, جو سروس پرووائڈرز ہیں کسی وقت بھی آپ کے اکاؤنٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو سروسز اویل نہیں کرنے دیتے. وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کو بلاک کر دیتے ہیں, آپ کو ریموو کر دیتے ہیں اور آپ اس سروس کو اویل نہیں کر سکتے. ایگزامپل میں یہی لکھا ہوا ہے فیس بک کین ڈیلیٹ, آپ کا ڈیلیٹ کر سکتی ہے یا ٹیمپریری طور پہ سسپینڈ کر سکتی ہے یا پرماننٹ طور پہ آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر سکتی ہے, بلاک کر سکتی ہے, ڈیلیٹ کر سکتی ہے. اگر آپ نے مسلسل آپ پوسٹ کر رہے ہو ہیٹ سپیچز وغیرہ, کوئی ایکسٹریمسٹ کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ آپ فارورڈ کر رہے ہو, نفرت پھیلا رہے ہو اپنے کنٹینٹس میں, اور جو کمیونٹی رولز ہیں ان کے فیس بک کی جو کمیونٹی ہے ان کے رولز کو آپ بریک کر رہے ہو, وائلیٹ کر رہے ہو, تو کمپنیز جو ہے نا یہاں ٹرمینیشن آف سروس بھی لکھا ہوتا ہے آپ کی کلازز میں. مطلب ٹرم آف یوز کو ہم بات کر رہے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ کمپنی کسی بھی وقت آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتی ہے, سسپینڈ کر سکتی ہے اگر آپ ان کی کمیونٹی رولز کو فالو نہیں کر رہے. وہ اس میں ہیٹ سپیچ ہو سکتی ہیں, کچھ ایسے میٹیریل ہو سکتے ہیں جو الاؤڈ نہیں ہوتے, آپ اس پہ بار بار اپلوڈ کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ کی سسپینشن کا, ٹرمینیشن کا سبب بن سکتے ہیں. پھر آپ ان کی وہ سروسز, ان ویب سائٹس کی, ان سروس پرووائڈر کی وہ سروسز آپ اویل نہیں کر سکتے. وائی امپورٹنٹ, اٹ انشورز اے سیف اینڈ ریسپیکٹفل آن لائن اسپیس. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے پاس انشور کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پالیسی اور کمیونٹی رول سے ہٹ کے کوئی بھی میٹیریل, ڈیٹا اور انفارمیشن کو آگے شیئر نہ کرے. سمری ٹیبل فار ریویژن ہے جی, یوزر اپلیکیشن ہے, یوزر اپلیکیشن رولز دیٹ یوزر مسٹ فالو. اب میں نے اگزامپل دی, کریم ویلڈ فون نمبر آپ نے دینا ہے اور پراپر یوز اونلی آپ نے اس اپلیکیشن کو, کریم کی جو ویب سائٹ ہے اس کو پراپرلی یوز کرنا ہے. لمیٹیشن آف لائبلٹی ہم نے دیکھا, کمپنی ناٹ فلی رسپانسبل فار آل پرابلمس. بینکنگ ایپ ڈاؤن ٹیمپرری, اگر آپ کی کوئی بینکنگ ایپ ہے ٹیمپرری آپ کے پاس بلاک ہو جاتی ہے یا ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کمپنی کے خلاف آپ بلیم نہیں کر سکتے کمپنی کو, اور نہ ہی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, سو کر سکتے ہیں ان کو. اور اس طرح پرائیویسی اینڈ ڈیٹا یوز ہے, ہاؤ ڈیٹا از کلیکٹڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. کمپنی یہ بتاتی ہے کہ کیسے ہم نے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے اس کو یوز کرنا ہے. واٹس ایپ ہے, میسج اسٹوریج اینڈ سیفٹی ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, پروٹیکٹس لوگوز, آرٹیکلز اینڈ کنٹینٹ. نیوز سائٹ ہے, کیناٹ کاپی آرٹیکل وداؤٹ کنسینٹ. تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. ٹرمینیشن آف سروس ہے, یوزر وین یوزر ایکسیس کین بی ریمووڈ. کب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, کب ریموو ہوں گی یوزر کے, یعنی یوزر اپنے سروسز کو ایکسیس نہیں کرے گا. فیس بک کی ایگزامپل دی میں نے کہ بیننگ فار بریکنگ رولز, جب آپ کمیونٹی رولز کو فالو نہیں کر رہے, آپ ہیٹ سپیچ جو ہے نا ایسا کنٹینٹ ہے جس میں ہیٹ سپیچ ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کا بین ہو سکتا ہے, سسپینڈ ہو سکتا ہے ٹیمپرری, اور پرماننٹ طور پہ بھی آپ کا سسپینڈ ہو سکتا ہے. سسپینشن کی طرف آپ لوگ جا سکتے ہو. اچھا جس کی کچھ ملٹیپل چوائسیز ایم سی کیوز ہیں, یہ ذرا کر لیتے ہیں, ذرا زیادہ ہمارے پاس سالڈ ہو جائیں گی یہ آئیڈیاز جو آپ کی کلاسز سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ کہ وٹ از دا پرپز آف یوزر اپلیکیشن کلاس ان ٹرمز آف یوز ٹو الاؤ یوزر ٹو چینج سروسز ٹو ٹیل یوزر وٹ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو. مطلب اس میں یہ بتاتی ہے کہ یوزر سے کمپنی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ کیا کرے, ہماری ویب سائٹ کو کیسے یوز کرے, سروس کو کیسے یوز کرے. تو بی والا آپشن ہے, وچ ایپ ریکوائرز یو ٹو گیو اے ویلڈ فون نمبر اینڈ یوز دا سروس پراپرلی.
ہمارے پاس کیا ہے کریم ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کیا. وٹ ڈز دا لمیٹیشن آف لائبلٹی کلاز مین، اس کلاز کا کیا، یہ ساری ہمارے پاس کلازز ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک یوزر اپلیکیشن ایک کلاز ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ لمیٹیشنز آف لائبلٹی یہ ہمارے پاس ایک کلاز ہے. اور کمپنی از ناٹ آلویز ریسپانسیبل فار سروس پرابلم. ٹیمپرری کوئی آپ کے پاس ڈاؤن ٹائم ہے تو اس کے لیے کمپنی ریسپانسیبل نہیں ہے. اور اف اے بینکنگ ایپ از ٹیمپرری ناٹ ورکنگ وٹ کلاس پروٹیکٹس دا بینکس. ہاں وہی والی بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی بینکنگ ایپ ٹیمپرری کام نہیں کر رہی، کون سی کلاس ہے جو بینک کو بچاتی ہے؟ ہاں لمیٹیشنز آف لائبلٹی کلاس، یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہی والی کلاس جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے، یہ آپ کے بینک کو سیکیور کرتی ہے. ڈی والا آپشن ہے وٹ ڈز دا پرائیویسی اینڈ ڈیٹا یوز کلاس ایکسپلین. وہ کہہ رہے ہاؤ یوزر ڈیٹا از کلیکٹڈ اینڈ یوز، یہ بتاتا ہے کہ یوزر کا ڈیٹا کیسے ہم کمپنی کلیکٹ کرے گی اور اس کو کس کو کیسے یوز کرے گی. اچھا بچوں اس کے بعد ہے جی وچ ایپ ٹرمز آف یوز ٹاک اباؤٹ میسج اسٹوریج اینڈ پروٹیکشن. آپ کے پاس کیا ہے، واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا کیسے میسج ہم یوز کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں اور کیسے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ واٹس ایپ اپلیکیشن میں ہے. وٹ از پروٹیکٹیڈ انڈر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس لوگو سافٹ ویئر اینڈ کنٹینٹ. یہ آپ کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، آپ لوگوں کی ایک پرسن کی محنت ہوتی ہے ایک سروس پرووائڈرز کی، اور سافٹ ویئر ہے، اور آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. کاپی رائٹ ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں جو آپ کا کنٹینٹ مس یوز کرتے ہیں اور اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو چوری کر لیتے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں اپنے نیم سے. تو یہ آپ کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی. وٹ کلاس پریونٹ یوزر فرام کاپینگ آرٹیکلس فرام اے نیوز ویب سائٹ. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یہ ہم نے ڈسکس کیا. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، وٹ ڈز ٹرمینیشن آف سروس مین. کمپنی کین ریموو یوزر ہو بریک رولز. اب اس یوزر کو ریموو کر سکتی ہے اور اس کو سروسز اویل نہیں کرنے دیتی اگر وہ بریک کرتا ہے، رولز کو فالو نہیں کرتا. وچ پلیٹ فارم کین بلاک اکاؤنٹس دیٹ اسپریڈ ہیٹ اسپیچ. فیس بک ہے جی، آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر سکتا ہے. اور یہ آپ کے پاس کون سی کلاز ہے ان کی، یہ ہے ٹرمینیشن آف سروس کلاز میں انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ہیٹ اسپیچ کرتے ہو تو فیس بک اس کو ریموو کر سکتا ہے اس اکاؤنٹ کو. شارٹ کویشچن ہے جی وٹ از دا پرپز آف یوزر اپلیکیشن کلاس ان ٹرمز آف یوز. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ کے نوٹس ہیں، ان کو آپ نے پراپرلی اب ذرا پڑھنا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے. میں نے بار بار اس کو ڈسکس کر لیا ہے کہ اپلیکیشن کلاس کا کیا مطلب ہے. یوزر اپلیکیشن کہ ٹیلز یوزر وٹ دے مسٹ ڈو اور اوائڈ وائل یوزنگ اے سروس such as giving correct information and using the service properly. اس کے بعد ہے جی give one example of user application in ride sharing app like Cream. User must provide a valid phone number and only use the app for transportation. اور limitations of liability class protect کرتی ہے کمپنیز کو. اگر آپ کے پاس کیا ہے کوئی ٹیمپرری اپلیکیشن ان کی جو ہے کام نہیں کرتی تو اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے. اٹ پروٹیکٹس دا کمپنی فرام بینگ فلی ریسپانسیبل اف دا سروس فیسز ٹیکنیکل اور ان ایکسپیکٹڈ ایشوز. تو یہ کمپنیز نے اپنی جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے کلاس رکھی ہوئی ہے. وٹ شوڈ اے یوزر ایکسپیکٹ اف دیئر بینکنگ ایپ از ٹیمپرلی ڈاؤن. According to terms of use, the bank may not be held fully responsible for temporary issue. تو اگر ٹیمپرری آپ کے پاس ایپلیکیشن اوپن نہیں ہو رہی تو بینک ریسپانسیبل نہیں ہے، یہ انہوں نے ٹرمز آف یوز میں مینشن کیا ہوا ہے. What does the privacy and data use class explain to the user? It explains how company collects, use and store and protect your data. یہ یوزر کو یہ بتاتی ہے بھائی کمپنی آپ کا ڈیٹا لے رہی ہے، کس پرپز کے لیے لے رہی ہے، کیسے اس کو اسٹور کرے گی اور کیسے اس کو پروٹیکٹ کرے گی، تو جس سے یوزر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. How does WhatsApp handle user privacy according to its terms of use? واٹس ایپ کی اگر ٹرمز آف یوز دیکھیں، واٹس ایپ آؤٹ لائنس ہاؤ اٹ اسٹورز. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسے وہ اسٹور کرے گی اور کیسے میسیجز کو پروٹیکٹ کرے گی اور آپ کے پرسنل ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرے گی. تو یہ ٹرمز آف یوز میں واٹس ایپ کی لکھا ہوا ہے تاکہ یوزر جو ہے نا اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے. وٹ از مین بائی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ان ٹرمز آف یوز.
It means protecting company's content like logo, software and article from being copied or shared. ये short questions है बच्चों, इनको आप लोगों ने करना है. ये short question 10 short question मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. होपफुली स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये क्लासेस क्या होती हैं. टर्म्स ऑफ यूज़ में डिफरेंट क्लासेस हैं और जो आपको एक वे बताती है कि एक सॉफ्टवेयर को, एक वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है एज अ यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या क्या आपकी ऑब्लिगेशंस हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते. और उसके अलावा ये क्लासेस हमें ये बताती हैं कि कंपनी आपको इन रिस्पॉन्स क्या उसका रद्द अमल होगा, वो आपको कैसे रिस्पॉन्स करेगी और उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं और आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं. लायबिलिटीज़ का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप क्या क्या करोगे. और ये सारी चीज़ें हमने देखी और कंपनी ये बताएंगे कंपनी कैसे आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेगी और कैसे आपने कौन सा किस तरह का कंटेंट आपने सोशल मीडिया पे या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लगाना है. और हर वेबसाइट्स की, हर सर्विस प्रोवाइडर्स की अपनी टर्म्स ऑफ यूज़ हैं, उसके अंदर उन्होंने क्लासेस लिखी हुई हैं तो जिसमें मेंशन होता है क्लियरली कि आप इन सर्विसेज को कैसे कैसे अवेल कर सकते हो. आपको एक डायरेक्शन दी होती है और उस डोमेन में रह के, उस लिमिटेशन में रह के आप उस सर्विसेज को स्मूथली और लीगली और आप अवेल कर सकते हो. आप अपने आप को भी सेव कर सकते हो और कंपनी को भी सेव कर सकते हो और किसी किस्म के लीगल इश्यूज और प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हैं. अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा मैसेज में मुझे. और ये ICS कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके कॉलेज फेलोज़ हैं, आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ ये लाजमी ये वीडियो शेयर करें. मैंने तकरीबन ये मेरा 7th चैप्टर है. मैंने ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स की वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं. मैंने 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उन पिछले टाइम लाइन के ऊपर जाएं आप और उसमें सारा कुछ देख सकते हैं. और आपके पास क्या है, ये प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं. आप तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स सुन सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स विद एग्जांपल्स हैं. तो ये फेवर करें, आप फॉरवर्ड करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और अपने लगाएं, ये स्टेटस पे लगाएं. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.